یوں تو ہمارے ملک میں بہت سی انوکھی باتیں ہیں جو دنیا کے کسی خطے میں شاید ہی پائی جاتی ہوں، مگر میں ہمیشہ ان باتوں سے کوئی نہ کوئی وجہ ڈھونڈ نکالنے میں ضرور کامیاب ہو جاتا ہوں۔ کبھی سارا دوش غربت کا نکلتا ہے تو کبھی دین سے دوری کا، کبھی تربیت و پرورش کا فقدان ہے تو کبھی تعلیمی نظام، کبھی غیر منصفانہ سوچ تو کبھی طبقاتی کشمکش۔ مگر ایک انوکھی بیماری ایسی بھی ہے جس کی وجہ میں آج تک نہ ڈھونڈ سکا، یا کم از کم مفروضہ ہی قائم کر سکا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ یہ روایت لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ شاید آپ اس کو سمجھنے میں میری مدد کر سکیں۔ علم کا ہونا یا نہ ہونا ایک بات ہے تو علم کی جستجو اور طلب ایک الگ۔ مذہب اور سائنس کی چپلکش ایک بحث ہے تو علم کو صرف پیسہ کمانے کی غرض سے حاصل کرنا ایک الگ عنوان۔ مگر کیوں کر یہ ممکن ہے کہ ایک معاشرہ، ایک قوم بظاہر پڑھے لکھے لوگ کتاب سے دشمنی کریں، لکھنے والوں کی تذلیل کریں اور انہیں لکھنے کے جرم کٹہرے میں کھڑا کر دیں؟ ذہانت کسی کی میراث نہیں، علم کا بھی کوئی جغرافیہ نہیں، حکمت کی کوئی سرحد نہیں، فنون لطیفہ کا کوئی ملک نہیں، مگر پھر بھی اچھے اساتذہ کی دستیابی، علم کا حصول اور ترقی کے مواقع یکساں نہیں۔ آپ کس رنگ کی جلد لے کر کہاں پیدا ہوئے ہیں، یہ امر اس پورے نظام یا عمل کو کسی کے لیے آسان، کسی کے لیے مشکل اور کسی کے لیے ناممکن بنا دیتا ہے۔ بوسٹن کے ایک متمول گھرانے میں پیدا ہونے والا سفید فام بچہ ہونڈر اور اس کی گلیوں میں پیدا ہونے والے سیاہ فام بچے سے کیسے مختلف ہے کہ جس کے باپ کو ڈرگ ڈیلرز نے مار دیا اور ماں جیسے جیسے زندگی گزار رہی ہے۔ ہم کیسے مان لیں کہ اندرون سندھ اور دیہی پنجاب اور خیبر پختونخوا بلوچستان کے قلعہ سیف اللہ میں تعلیم کا معیار کیمبرج، آکسفورڈ تو چھوڑ لاہور اور کراچی کے ہی برابر ہے۔ ایسے میں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ترقی پذیر معاشرے میں علم کی بھوک زیادہ ہوتی، روٹی اور کتاب کی مانگ برابر ہوتی، سیاستدان اور استاد کا درجہ برابر ہوتا، مٹھائی اور ورق یکساں دل پسند ہوتے، عشق و سبق میں مساوی کشش ہوتی، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا۔ میری ہمیشہ سے کوشش رہی ہے جو سیکھوں کسی کو سکھا دوں۔ اگر قدرت نے مجھے مہنگی کتابوں، اچھے اساتذہ، بہترین درس گاہوں اور جدید لیبارٹریز میں کام کرنے کا موقع دیا ہے تو میں اسے ان لوگوں تک پہنچا دوں جن کی رسائی یہاں خوابوں میں بھی نہیں ہوتی۔ اگر میں دنیا گھوم سکتا ہوں، ایک سے ایک بڑی کمپنی میں جا سکتا ہوں، اگر اللہ سائی نے دنیا میرے لیے کھول دی ہے تو جو دیکھوں، سنوں، سیکھوں اور دوسروں تک ان کی زبان میں پہنچا دوں۔ ایسا کرنے سے میں کسی پر کوئی احسان نہیں کر رہا۔ بندہ جس سے محبت کرتا ہے اس کے ساتھ سب کچھ شیئر کرنا چاہتا ہے۔ ملک تو ماں ہوتی ہے، اب ماں سے کون چھپائے۔ انگریزی میں لکھنا اس لیے نہیں چاہتا، بہت لکھ رہے ہیں، اچھا لکھ رہے ہیں، اور جو انگریز یا انگریزی کو افورڈ کر سکتے ہیں ان کے لیے دنیا کھلی ہے۔ مسئلہ تو ان کا ہے جو بیچارے ری لوڈ بھی والدین کے پیسوں سے کرواتے ہیں۔ سن 1995 میں کیمیا کے نوبل پرائز پر میرا پہلا مضمون شائع ہوا۔ مجھے سائنس اور بالخصوص کمپیوٹر سائنس لکھتے ہوئے 25 سال ہو گئے۔ میری پہلی کتاب C++ پروگرامنگ لینگویج 2003 میں شائع ہوئی۔ مجھے اس سے آج تک 1 روپیہ رائلٹی نہیں ملی۔ میری سب سے مشہور کتاب جستجو کا سفر قرار پائی، سنگ میل سے شائع ہوئی، اس پر بھی 1 روپیہ نہیں ملا۔ ہمارے ملک میں 60% تو صرف بک شاپ والے رکھ لیتے ہیں۔ پبلشر کا خرچہ الگ، مارکیٹنگ اور ڈاک کی ترسیل اور آن لائن بک کیے گئے فیک آرڈرز کی واپسی، سب کچھ نکال کر اگر مصنف کو اپنی جیب سے کچھ نہ دینا پڑے تو یہ بھی بڑی کامیابی ہے۔ مگر اس کے باوجود آپ کو جواب میں صرف طعنے، طنز، بد دعائیں اور گالیاں ہی کیوں ملتی ہیں؟ میں نے حال ہی میں مصنوعی ذہانت پر ایک کتاب لکھنے اور شائع کرنے کی جسارت کی۔ ایک صاحب نے الزام لگایا انٹرنیٹ سے چھاپی ہے، جبکہ کتاب ابھی انہوں نے پڑھی ہی نہیں۔ ایک صاحب نے غلیظ دھندا بتا دیا تو ایک محترمہ نے بے روزگار ہونے کا انکشاف کیا کہ بیچارہ تبھی تو کتابیں لکھ رہا ہے۔ ایک دل جلے نے تو پبلشر کو ای میل کر دی کہ ڈاکٹر صاحب امریکہ میں پلے بڑے ہیں، انہیں تو اردو لکھنا ہی نہیں آتی، ضرور چوری کی کتاب ہے۔ درجنوں لوگوں نے واٹس ایپ پر کتاب بھیجنے کی فرمائش کی تو سینکڑوں نے PDF ڈاؤن لوڈ لنک مانگا۔ 48 لوگوں نے اس مفت کتاب کو مانگنا اپنا حق جانا تو 11 لوگوں نے بغیر پڑھے اسے چربا قرار دے دیا۔ کیا آپ نے کبھی Amazon پر ایسے تبصرے یا درخواستیں دیکھی ہیں، یا کبھی کسی مہذب قوم کو کسی کتاب یا مصنف کے بارے میں یوں کہتے سنا ہے؟ میری گزشتہ کرپٹو کرنسی کی کتاب بھی درجنوں لوگوں نے اسکین کر کے فی سبیل اللہ انٹرنیٹ پر شائع کر۔ یہ کارگزاری نہ ہی آپ لوگوں کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے لکھی ہے، نہ ہی کسی کے ضمیر کو جھنجھوڑنے کی ناکام کوشش۔ میں جو کر رہا ہوں وہ کرتا رہوں گا، آپ کی تعریف و تحقیق سے بے نیاز کہ تاریخ میں شاید وہ چڑیا لکھا جاؤں جو چونچ میں پانی بھر کر لاتی تھی، مگر شاید آپ کے اس رویے سے اور لکھنے والوں کا حوصلہ نہ ہو، یا شاید میری طرح ڈھیٹ اور بے وقوف نہ ہو۔ آپ سے ایک کام کی بات عرض کروں، کنویں میں تھوکنے والے کی پیاس چھن جاتی ہے، دیتے رہیے گالیاں۔ ہم بے ضرر لوگ بد دعائیں بھی نہیں دیتے۔ خوش رہیے اور مست رہیے۔ آپ سب کا قصوروار ذیشان الحسن عثمانی۔